فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے ہیں زندان سے پرے رنگ چمن، رہبر معظم آیت اللہ سید علی خامنہئی حفظ اللہ کی اسلامی انقلاب کے دوران قید و بند اور شہری بدری کے واقعات پر مبنی یادداشتیں ہیں۔ یہ یادداشت تحریر کی ہے محمد علی آذر شب نے، ترجمہ گروہ مترجمین نے کیا ہے۔ آج ہم آپ کے سامنے اس کی 5ویں ریکارڈنگ پیش کر رہے ہیں، صفحہ نمبر 85۔ عنوان ہے انقلاب کا آتش فشاں۔ اب پیج نمبر ہے 87 اور حاج آغا روح اللہ۔ جب مشہد میں تھا تو میں نے سید خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا۔ وہ ان دنوں حاج آقا روح اللہ کہلاتے تھے اور طالب علموں کے ہاں تعلیم و تدریس میں سنجیدگی کے حوالے سے مشہور تھے۔ پڑھائی کا شوق رکھنے والا ہر جوان طالب علم سید کے حوزہ علمیہ قم کے دروس میں شرکت کا شوقین تھا۔ سن 1958 میں میرے قم جانے کے بعد میں نے سید خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اصول فقہ کے دروس میں شرکت کی۔ ان 6 سالوں میں میں نے قم میں گزارے، ان درسوں کو جاری رکھا۔ میں نے سید خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہ کے درسوں میں بھی شرکت کی، لیکن شیخ مرتضیٰ حائری کے دروس میں جانے کی وجہ سے ان کو جاری نہیں رکھ سکا۔ میرا درس چھوڑنا شیخ حائری کے درس کو ترجیح دینے کی وجہ سے نہیں تھا، بلکہ ان کے درس میں تعداد کم ہونے کی وجہ سے تھا۔ شیخ حائری کے درس میں طالب علم کم تھے کیونکہ ان کی تدریس کا اسلوب طالب علموں کو جذب نہیں کرتا تھا۔ اگرچہ وہ علم و فضل میں مشہور تھے، لیکن میرے ان چند ساتھیوں نے بھی شیخ حائری کے درس کو خیر بات کہہ دیا اور میں اکیلا ان کے پاس درس پڑھتا رہا۔ اس درس کے علاوہ کوئی ایسا درس خارج نہیں تھا جس میں صرف ایک طالب علم شرکت کرتا ہو۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 1962 کی تحریک سے پہلے ان پر کوئی انقلابی آثار نمایاں نہیں تھے۔ وہ ایک محنتی استاد تھے جن کا لباس بہت صاف ستھرا مرتب ہوتا تھا، سر جھکائے کمرہ درس میں داخل ہوتے تھے، کسی طالب علم کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے، اپنا درس سنجیدگی سے پڑھاتے تھے، طالب علموں کے سوالات اور اعتراضات کا پورے اہتمام سے جواب دیتے تھے، پھر کسی طالب علم سے بات چیت کیے بغیر اسی انداز میں باہر چلے جاتے تھے۔ اس کے باوجود آپ اپنے شاگردوں اور دوسرے طالب علموں کے درمیان بہت محبوب تھے۔ ابھی جب میں ان ایام کے متعلق سوچتا ہوں تو اعلان تحریک سے قبل امام کی خاموشی پر بہت حیران ہوتا تھا۔ اعلان تحریک کے بعد سامنے والے بیانات بتاتے ہیں کہ وہ حکومتی اقدامات پر بہت غضبناک ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود خاموش رہتے تھے۔ میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ سید کی خاموشی کی ریاضت بڑی ریاضتوں میں سے ایک تھی۔ وہ انسان مومن کے کامل مصادیق ہیں۔ سید خمینی رحمۃ اللہ علیہ میرے والد محترم کے دوست تھے۔ جب بھی میں قم سے مشہد کے لیے عازم سفر ہوتا اور انہیں الوداع کرنے جاتا تھا تو وہ مجھے والد کو سلام پہنچانے کا کہتے تھے۔ اسی طرح سے سفر سے واپسی پر بھی میں ان سے ملنے جاتا تھا تو وہ مجھ سے والد صاحب کا حال احوال پوچھتے تھے۔ بعض امور کے بارے میں سوال کرنے کے لیے بھی میرا ان کے پاس آنا جانا رہتا تھا۔ جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک کا آغاز ہوا تو میں اس تحریک کے پرچم تلے آنے کے لیے مکمل طور پر آمادہ تھا۔
میں نے اس تحریک میں وہ سب کچھ پایا جو چاہتا تھا۔ مجھے یاد ہے میں تحریک کے آغاز کے پہلے سال قم کی ایک گلی میں جا رہا تھا تو مدرسہ حجتیہ کے دروازے پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا بیان آویزہ تھا، جس میں اسد اللہ علم کو ایک ایسی زبان کے ساتھ مخاطب کیا گیا تھا جو اسلام کی قوت اور علماء اسلام کی عزت کی عکاس تھی۔ میں نے اس بیان کے کلمات کو آخر تک شوق کے ساتھ پڑھا اور سجدہ ریز ہونے کا ارادہ کیا، کیونکہ یہ بیان میرے تمام جذبات اور امیدوں کی عکاسی کرتا تھا۔ میں نے جان لیا کہ وہ حق پر ثابت قدم رہیں گے، چاہے اس کے لیے جو بھی قربانی دینی پڑے۔ سید برجردی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد حوض علمیہ قم یتیمی کا احساس کر رہا تھا۔ ایسے حالات میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بلند و بالا پہاڑ کی مانند سامنے آئے، جو ظالم حکومت سے انتہائی دلیری، قوت اور عظمت کے ساتھ بات کرتے تھے۔ یہ واضح تھا کہ اس طرح کا موقف اسلام اور مسلمانوں کی عزت کے خواہ انسان کو اپنا گرویدہ بنا لیتا تھا۔ تحریک کے آغاز اور اس میں میری فعال شرکت کے بعد سید کے گھر میری آمد و رفت بڑھ گئی۔ صفحہ نمبر 89 ہے، انقلاب کا آغاز کیسے ہوا؟ عنوان ہے یہ۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک میں اپنا کردار واضح کرنے کے لیے اختصار کے ساتھ تحریک کے آغاز کے متعلق کچھ بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریک خزاں 1962 میں اس وقت شروع ہوئی جب حکومت کے شریعت مخالف فیصلوں کے خلاف آپ نے شدید احتجاج کیا۔ ان فیصلوں میں سے ایک حکومت کی طرف سے پارلیمنٹ اور عدالتوں میں قرآن کی قسم کو دوسری آسمانی کتابوں کی قسم سے تبدیل کرنا تھا۔ اس طرح کے فیصلوں کا ہدف ایران میں اسلام کی عظمت کو کم کرنا اور علماء دین کے جذبات کو ابھارنا تھا۔ تمام شہروں میں شدید احتجاجات کے نتیجے میں 2 ماہ بعد حکومت اپنے فیصلے سے دستبردار ہو گئی، مگر اس نے راتوں رات ایک اور منصوبہ بنا لیا۔ اس فیصلے کے واپس لینے کے 1 ماہ بعد شاہ نے پارلیمنٹ میں کچھ قانونی بل پیش کیے جن کو اصلاحات کا نام دیا گیا۔ یہ در حقیقت امریکی بل تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان بلوں کو بھی شدت سے رد کر دیا۔ شاہ نے ان بلوں پر ریفرنڈم کروانے کا اعلان کیا تو امام نے اس ریفرنڈم کی بھی شدید مخالفت کی۔ جب مزاحمت شدت اختیار کر گئی تو شاہ نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور تمام علماء دین کو دھمکانے کا قصد کیا اور قم آیا اور جو علماء کا مرکز تھا۔ حرم بی بی فاطمہ معصومہ قم علیہ السلام اللہ علیہ بنت امام موسی کاظم علیہ السلام۔ حاشیے میں لکھا ہے کہ سیدہ فاطمہ معصومہ علیہ السلام آپ امام موسی کاظم علیہ السلام کی دختر ہیں۔ جب مامون عباسی امام رضا علیہ السلام کو زبردستی ایران لے آیا تو آپ اپنے بھائی سے ملنے ایران تشریف لائیں، لیکن راستے میں مریض ہو گئی اور قم شہر پہنچ کر وفات پا گئی اور پھر وہیں دفن ہوئی۔ آپ کے حرم سے مومنین، علماء اور اولیاء صدیوں سے کسب فیض کر رہے ہیں۔ حرم حضرت فاطمہ معصومہ قم بنت امام موسی کاظم علیہ السلام کے سامنے والے میدان میں کھڑا ہو گیا اور توہین آمیز تقریر کی جس میں علماء دین پر حملہ کیا اور وہ گھبرایا ہوا اور مضطرب تھا۔ اس طرح اس نے ایک خطرناک قدم اٹھایا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہے۔ آپ روزانہ یا ایک دن چھوڑ کر اپنے بیانات جاری کرتے رہے۔ ان بیانات کی زبان بہت زیادہ سخت تھی۔ اس جیسے ماحول میں ریفرنڈم انجام پایا۔ حکومت نے کہا کہ 60 لاکھ لوگوں نے اس ریفرنڈم میں شرکت کی ہے۔ یہ ریفرنڈم 1963 میں انجام پایا۔ ریفرنڈم کے دن میں، میرے بھائی سید محمد اور تیسرا شخص مشہد سے تہران پہنچے۔ ہمیں سید میلانی رحمۃ اللہ علیہ نے امام خمینی رحمۃ اللہ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ پولنگ اسٹیشنز لوگوں سے خالی پڑے تھے، یہاں تک کہ شہر کے زیادہ آبادی والے مرکز میں بھی چند ہی لوگ نظر آئے۔ ریفرنڈم کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے موقف پر مزید شدت اختیار کر لی اور ریفرنڈم اور اس کے نتیجے کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے اس سخت موقف کے بعد آپ اور
سارے مراجع کے درمیان اختلاف نظر کی شروعات ظاہر ہوئی۔ صفحہ نمبر 90 ہے اور عنوان ہے اس سال ہماری کوئی عید نہیں۔ نیا شمسی ہجری سال قریب آ گیا، جس کا آغاز ایرانی طور پر خوشی اور مسرت، نیا لباس پہننے اور ایک دوسرے کی زیارت سے کرتے ہیں، لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے ہی یہ اعلان کر دیا تھا کہ ہم سوگ کی حالت میں ہیں اور اس سال ہماری کوئی عید نہیں ہے۔ اس اعلان کا سبب تہران میں ہونے والے کچھ مومنین کے پرامن مظاہرے پر حملہ تھا۔ ان مظاہرین میں سے ایک سید احمد خوانصاری بھی تھے، جو اس وقت ایران کے مراجع میں سے تھے۔ عوامی مظاہرے میں کسی مراجع کا ہونا ایک انہونی سی بات تھی، اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات شاہ کے کارندوں کا ایک ایسے مظاہرے پر دھاوا بولنا اور مظاہرہ کرنے والوں پر لاٹھی چارج کرنا تھا جس میں ایک بڑے مراجع شریک تھے، یہاں تک کہ خود سید خوانصاری اس لاٹھی چارج کی وجہ سے زخمی ہوئے۔ سوگ کے اعلان کے بعد تمام جوان طالب علموں نے کالے لباس زیب تن کیے، جیسا کہ سوگ کے ایام میں ہوتا ہے۔ بعض نے تو فقط کالی قمیص پہنی، جبکہ بعض نے مکمل لباس، اور مجھے یاد ہے کہ میں خود درزی کے پاس گیا اور میرے لیے ایک کالی قمیص سی دی۔ نئے سال کا پہلا دن 24 شوال کو بنا، یعنی 25 شوال کی رات، جو کہ امام صادق علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے، اور قم میں عموماً مراجع اعظام اس دن مجالس اور عزاداری برپا کرتے ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ان کے اپنے گھر، جبکہ سید شریعت مداری کی مجلس حجتیہ مدرسے میں ہوتی تھی، اور یہ دونوں مجلسیں نماز ظہر سے پہلے تھیں، جبکہ سید گل پائیگانی کی مجلس عصر کے وقت مدرسہ فیضیہ میں تھی۔ راتوں رات شاہی حکومت نے قم کے علماء سے انتقام لینے کے لیے اس مخصوص دن کے متعلق لائحہ عمل تیار کر لیا، جس کے لیے شاہ کے کچھ خصوصی محافظ قم آئے۔ ان کا مقصد مجلس اعظم میں فتنہ برپا کرنا تھا، تاکہ اس کے بعد وہ اپنی قوت اور تندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے حوزہ علمیہ کے طالب علموں کے ساتھ سخت رویہ اپنائیں۔ انہوں نے چاہا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ہونے والی مجلس کو خراب کیا جائے، لیکن چونکہ یہ مجلس ان کے گھر میں منعقد ہو رہی تھی اور گھر ایک تنگ گلی کے کونے میں واقع تھا، لہٰذا ان کا یہ منصوبہ اس جیسی جگہ پر کامیاب نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ امامہ پوش علماء نے کھڑے ہو کر دھمکی دیتے ہوئے اور ڈراتے ہوئے بلند آواز سے اس منصوبے کو آشکار کر دیا اور سازش کرنے والوں کی سازش کو ناکام بنا دیا۔ انہوں نے اسی طرح کا فتنہ شریعت مداری کی مجلس میں برپا کرنے کی کوشش کی، لیکن وہاں بھی نوجوان لڑکوں نے اس بات کو بھانپ لیا، جو کہ شریعت مداری سے عقیدت اور لگاؤ رکھنے میں مشہور تھے، لہٰذا وہ اپنی جگہ سے کھڑا ہوئے اور حاضرین کو مخاطب کر کے کہنے لگا، جو بھی اس مجلس کو خراب کرنے کی کوشش کرے گا میں اس کی کمر توڑ دوں گا۔ لیکن وہ لوگ پھر بھی مدرسہ فیضیہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے۔ مجلس اعظم ایک بہت بڑے سانحہ میں تبدیل ہو گئی اور شاہی نظام پر ذلت و عار کا ایک ایسا دھبہ لگ گیا جو کبھی اس سے جدا نہیں ہو سکا۔ شاہی کارندوں نے طالب علموں پر حملہ کر کے انہیں بہت مارا، بعض کو تو قتل کر ڈالا، جبکہ بعض کو مدرسے کی اوپر والی منزل سے نیچے صحن میں دھکے دے کر گرا دیا، اور طالب علموں کے کمروں سے ان کا سادہ سامان نکال کر اسے آگ لگا دی، اور ایسے جرائم کے مرتکب ہوئے جن کی ایک لمبی داستان ہے۔ صفحہ نمبر 94 ہے، عنوان ہے ماہ محرم کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا منصوبہ۔ مدرسہ فیضیہ کے حادثے کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مسئلے کو بہت زیادہ اٹھایا اور ایک لہجے کے لیے بھی سکون سا نہ بیٹھے۔ مدرسہ فیضیہ میں ہونے والے سانحے سے پردہ اٹھانے اور علماء کو سرنگوں کرنے کی حکومتی منصوبے کو آشکار کرنے کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکاروں نے اپنی کوششوں کو وسیع پیمانے پر پھیلا دیا۔ پھر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ماہ محرم کے لیے منصوبہ بندی کی۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں حوزہ علمیہ کے تمام شہروں اور دیہاتوں میں وسیع پیمانے پر قائم کردہ مجالس عزا اور وعظ و نصیحت کے ممبروں کے ذریعے لوگوں سے مربوط اور سرگرم ہوتا ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے منصوبے کے مطابق 7 محرم سے خطباء نے
حکومت کی کارستانیوں سے پردہ اٹھانا شروع کرنا تھا، جبکہ عزاداری کے دستوں نے اسی کام کا آغاز 9 محرم سے کرنا تھا۔ یہ منصوبہ علماء اور مراجع تک پہنچا دیا گیا اور میں اس منصوبے کو پہنچانے والوں میں سے ایک تھا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھے مشہد بھیجا تاکہ سید میلانی رحمۃ اللہ علیہ اور سید قمی رحمۃ اللہ علیہ کو اس فیصلے سے باخبر کر دوں۔ محرم کے آغاز میں نے بیرجند شہر کی طرف رخ کیا تاکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے منصوبے کے مطابق اپنی ذمہ داری انجام دیتے ہوئے حکومت کے مظالم کو آشکار کروں۔ وہاں بیرجند میں جو کچھ ہوا اس کو میں اپنی پہلی قید کے واقعات میں بیان کروں گا۔ لوگوں کے جذبات ابھارنے میں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا منصوبہ کامیاب ہو گیا اور مجالس اعضاء شاہ اور اس کے معاونوں سمیت تمام ظالموں کے خلاف شعلہ ور آتش فشاں کی شکل اختیار کر گئیں۔ حکومت وقت پر غیظ و غضب کی فضا اور اسلامی انقلاب کے جذبات سے سرشار ماحول میں اعلان کر دیا گیا کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ 10 محرم کو عوام سے خطاب کریں گے۔ یہ جاننے کے لیے کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کیا کہیں گے، دلوں کا رخ قم کی طرف ہو گیا اور اس مقررہ دن میں آپ نے ایک عجیب تاریخی خطاب کیا۔ کسی کے وہم و خیال میں بھی نہیں ہوگا کہ آپ اس قدر شدید لہجے اور صراحت کے ساتھ گفتگو کریں گے جس میں تمام پردوں کو چاک اور رازوں کو فاش کر دیں گے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو گفتگو کی اس کا کچھ حصہ یہ ہے۔ یقیناً اسرائیل نے اپنے ذلیل و خوار ایجنڈوں کے ذریعے سے مدرسہ فیضیہ کو نشانہ بنایا ہے اور اسرائیل ہی ہمیں اور ہماری ملت کو نابود کر رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہمارے اقتصاد پر قبضہ کر لے اور ہماری زراعت اور تجارت کو تباہ اور برباد کر دے۔ اے شاہ، میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ ان کاموں سے باز آ جاؤ۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسا دن نہ آئے کہ تم ایران سے جانے پر مجبور ہو اور لوگ تمہارے جانے پر خدا کا شکر بجا لائیں۔ ملت کی تقدیر اور سرنوشت کے ساتھ مت کھیلو۔ علماء دین کے مقابلے میں نہ آؤ۔ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، تمہاری عمر کے 45 سال تو گزر گئے، لہٰذا نصیحت پر کان دھرو اور اپنے اعمال کے انجام کے بارے میں سوچو۔ جو تم سے پہلے گزر گئے ان سے عبرت حاصل کرو، اپنے باپ سے عبرت حاصل کرو اور علماء دین کی نصیحتوں کو توجہ سے سنو۔ کیا علماء قدامت پسند ہیں؟ کیا اسلام دقیانوسی ہے؟ کیا تم نے انقلاب سفید کا اعلان کیا ہے؟ کون سا انقلاب سفید؟ تم کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ کیوں لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو؟ خدا کی قسم اسرائیل تمہیں فائدہ نہیں پہنچائے گا بلکہ قرآن ہے جو تمہیں فائدہ پہنچائے گا۔ مجھے آج پتہ چلا کہ ساوک نے کچھ خطیبوں کو حراست میں لے کر ان سے تعبد لیا ہے کہ وہ شاہ اور اسرائیل کے خلاف لب کشائی نہیں کریں گے اور نہ ہی یہ کہیں گے کہ دین خطرے میں ہے۔ شاہ اور اسرائیل کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا شاہ اسرائیلی ہے؟ کیا ساوک کی نظر میں شاہ یہودی ہے؟ 2 جون 1963 کی شب 5 بجے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو خفیہ طور پر گرفتار کر کے تہران منتقل کر دیا گیا۔ یہ خبر پھیلنے کی دیر تھی کہ 15 خرداد کا قیام یعنی 5 جون 1963 امام خمینی کی گرفتاری کے خلاف ایران کے مختلف شہروں میں ہونے والے عوامی مظاہرے اور احتجاجات کا دن ہے۔ یہ کا خوفناک اور مشہور سانحہ پیش آیا۔ شروع میں آپ کو تہران میں افسران کی مخصوص عمارت میں حراست میں رکھا گیا جہاں آپ نے کچھ دن گزارے، پھر ایک انتہائی چھوٹی کوٹری میں منتقل کر دیا گیا جہاں آپ کھڑے ہو کر نماز بھی نہیں پڑھ سکتے تھے۔ وہاں آپ نے 2 راتیں گزاری۔ اس کے بعد ایک اور جیل میں منتقل کر دیا گیا جہاں آپ نے 2 ماہ گزارے۔ پھر آپ کو اچانک رہا کر دیا گیا اور آپ تقریباً 1.5 دن آزاد رہے۔ اس دوران آپ تہران کے کسی گھر میں مقیم رہے اور جب لوگوں نے آپ کی رہائی کی خبر سنی اور آپ کی رہائش گاہ سے آگاہ ہوئے تو انفرادی اور گروہی شکل میں تیزی سے آپ کے گھر کی طرف بڑھنے لگے۔ پورا علاقہ یہاں تک کہ اس کی سڑکیں اور گلیاں لوگوں سے کھچا کھچ بھر گئیں۔ حکومت کو خطرہ محسوس ہوا تو انہوں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو تہران کے شمالی علاقے قیطریہ
میں منتقل کر کے نظر بند کر دیا۔ وہاں آپ تقریباً 8 ماہ رہے، پھر آپ کو 1964 کے شروع میں رہا کر دیا گیا اور آپ قم شہر کی طرف واپس لوٹ آئے۔ اسی سال 21 اکتوبر تک آپ آزاد رہے، یہاں تک کہ آپ کو ترکی کی طرف جلا وطن کر دیا گیا۔ میری پہلی گرفتاری امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی گرفتاری اور 5 جون کے قیام کے دنوں میں ہوئی تھی، اور دوسری مرتبہ تب گرفتار ہوا جب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کیتریہ میں نظر بند تھے۔ اس قید سے رہائی کے بعد میں نے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے ملاقات کی، جس کی تفصیل اپنی جگہ پر بیان کروں گا۔ جب ہمیں امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 1.5 دن کی رہائی کی خبر ملی، تب ہم کچھ شاعر دوستوں کے ساتھ مشہد کے ایک سیاحتی مقام پر تھے جو اخلمد کے نام سے جانا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 98 ہے، 6واں باب شروع ہو رہا ہے اور اس کا عنوان ہے سایہ آفتاب۔ اب ہم صفحہ نمبر 100 پر آ گئے ہیں، بیچ کے 2 صفحے خالی ہیں۔ انقلاب کی ابتدائی ایام، یہ اس کی ہیڈنگ ہے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے قیام کے بعد قم مسلسل تحرک اور فعالیت کا مرکز بن گیا، لیکن ان سرگرمیوں کا محور کوئی تنظیم نہیں تھی۔ ہر کوئی اسلامی اقدار سے سرشار اپنے اپنے ذوق کے مطابق عمل کر رہا تھا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی، یہاں تک کہ خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی، ان سرگرمیوں کو تنظیمی شکل میں انجام دینے کا نہیں سوچتے تھے۔ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ دینی طالب علم مختلف سرگرمیوں کو اپنے ناموں سے انجام دیتے تھے۔ ایک گروہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کو تقسیم کرتا تھا، تو دوسرا ان بیانات کو ٹائپ رائٹر پر ٹائپ کرتا تھا، اور تیسرا امام خمینی سے مربوط گروہ تھا جو مختلف کاموں میں انہیں مشورہ دیتا تھا اور اپنی آراء اور تجاویز کو ان کے حضور پیش کرتا تھا۔ ان میں سے بعض سیاسی اور اجتماعی صورتحال سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو آگاہ کرتے تھے، اور بعض ان کے اور دوسرے علماء کے درمیان واسطے کا کام انجام دیتے تھے۔ کچھ ایسے بھی تھے جو فراغت کے اوقات میں امام کے گھر آرام و سکون کے ساتھ رہتے تھے، لہٰذا ان کے گھر کے تمام کمرے ان کی غیر موجودگی میں بھی طلاب سے بھرے رہتے تھے۔ طالب علم آپس میں مختلف سیاسی اور علمی موضوعات پر گفتگو کرتے تھے، جن میں بعض اوقات امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خمینی، جو کہ 1930 سے 1977 تک ان کا قیام تھا، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے ہیں، جو حوزہ علمیہ کے بزرگ علماء خصوصاً اپنے والد محترم کے سامنے زانوئے تلمیذ طے کیا کرتے تھے، یہاں تک کہ حوزہ علمیہ کی فضلہ میں شمار ہونے لگے۔ مصطفیٰ خمینی بھی شرکت کرتے تھے، اور طالب علموں کے علاوہ دوسرے لوگ بھی نماز جماعت اور مجلس عزاء حسینی میں شرکت کے لیے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کا رخ کرتے تھے۔ اس تحریک میں شامل تمام مراجع جیسے آغا گل پائیگانی، آغا مرشی نجفی اور آغا شریعت مداری کے گھروں میں بھی یہی معمول تھا، لیکن اس میدان میں مرکزی نمایاں اور مؤثر شخصیت خود امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی تھی، جبکہ دوسرے علماء اس تحریک میں ان کے زیر سایہ اور ان کے قافلے میں ساتھ چلنے والے تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اس تحریک میں کسی کے سہارے پر نہیں چل رہے تھے، جبکہ دوسرے علماء آپ پر ہی اعتماد کیے ہوئے تھے۔ میں نے متعدد کام اپنے ذمے لے رکھے تھے۔ نمبر 1، سید جعفر شبیری کے گھر برادران کے ساتھ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بیانات کو ٹائپ رائٹر پر ٹائپ کرنا، پھر انہیں ایک دوسرے گروہ تک پہنچانا تھا تاکہ وہ انہیں آگے تقسیم کریں۔ نمبر 2، بیانات اور اعلانات لکھنا جن پر کسی خاص فرد کا نام نہیں ہوتا تھا، بلکہ علماء کا ایک گروہ یا طالب علموں کا ایک گروہ جیسے عنوانین استعمال کیے جاتے تھے۔ چونکہ بیانات لکھنے والوں کی شناخت مبہم ہوتی تھی، لہٰذا ان بیانات اور اعلانات کا لہجہ تند و تیز ہوتا تھا۔ نمبر 3، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو مختلف مسائل میں مشورہ دینا۔ اس حوالے سے مجھے اب بھی یاد ہے کہ میں اپنے بھائی سید محمد شیخ علی حیدری، اسلامی جمہوریہ پارٹی کے ایک رکن جو بعد میں شہید ہو گئے، اور شیخ حسین ابراہیمی دینیانی
جو کہ ڈاکٹر اور فلسفہ ڈپارٹمنٹ کے استاد تھے، کے ساتھ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے گھر گیا۔ ہم نے ان کو تجویز دی کہ وہ حج کی مناسبت سے بیان جاری کریں، اور مجھے یاد ہے کہ ہمارے اس مشورے پر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا، اور آپ نے کہا میں اسے آمادہ کر چکا ہوں۔ میں کبھی کبھار امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء کے درمیان رابطے کا کام بھی کرتا تھا۔ اسی وجہ سے ایک دفعہ انہوں نے مجھے مشہد میں سید میلانی اور سید قمی کی طرف بھیجا تاکہ انہیں ایک زبانی پیغام پہنچاؤں۔ یہ پیغام 3 اہم نکات پر مشتمل تھا، جن میں سے ایک ان کے اور دوسرے علماء کے درمیان مشترک اور دوسرے 2 ان کے ساتھ خاص تھے۔ مشترک پیغام یہ تھا کہ اسرائیل ایران میں تمام حکومتی امور اور ملکی فیصلوں پر اثر انداز ہے اور ایران سے دین اور دینی علماء کا مکمل خاتمہ چاہتا ہے، اور ان دونوں سے مخصوص پیغام یہ تھا کہ 7 محرم سے شاہ کی حکومت کی جانب سے مدرسہ فیضیہ میں کیے گئے مظالم کو آشکار کرنا شروع کریں، اور 9 محرم سے عزاداری کے دستے حکومت کو رسوا کرنا شروع کریں۔ میری امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے مصطفیٰ خمینی کے ساتھ بڑی گہری دوستی تھی، اور وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ہماری منزلت اور تحریک اسلامی میں ہمارے کردار کو جانتے تھے۔ ہمارا یہ تعلق مزاحمتی سرگرمیوں کو آسان بنانے میں مؤثر تھا۔ مجھے یاد ہے کہ شیخ ہاشمی رفسنجانی کی ذمہ داری خبریں جمع کرنا تھی۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں 200 تومان دیے۔ انہوں نے ان پیسوں سے ایک بڑا ریڈیو خریدا تاکہ وہ خبریں سن کر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو حالات سے آگاہ کریں۔ یہ ریڈیو ممکن ہے اب بھی موجود ہو۔ صفحہ نمبر ہے 103 اور عنوان ہے تنظیمی ذمہ داریاں۔ میں اور میرے کچھ دوست تنظیم سازی میں مہارت رکھتے تھے۔ قم میں یہ کام نیا بلکہ اولین تھا۔ ہم نے قم میں علماء کی پہلی تنظیم تشکیل دی اور ان کے داخلی نظام کو مرتب کیا۔ میرے بھائی سید محمد خامنائی ولادت 1935 رہبر معظم کے یہ بڑے بھائی تھے۔ دینی علوم مشہد میں اپنے والد گرامی اور دوسرے علماء سے حاصل کیے تھے۔ ان کو ان امور میں خاص ذوق حاصل تھا، لہٰذا میں نے ان کے ساتھ مل کر اس تنظیم کے داخلی نظام کو ترتیب دیا۔ میں نے مزاحمت کے آغاز سے لے کر میرے قم سے جانے تک، جو کہ تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہے، بہت سی تنظیموں کی بنیاد رکھی۔ ان میں سے کچھ تو ایک ساتھ چل رہی تھیں اور کچھ یک کے بعد دیگرے وجود میں آئیں۔ ان تنظیموں میں سے چند ایک یہ تھیں: گروہ علماء قم، یعنی قم کے علماء کا گروہ۔ یہ گروہ علماء کی ایک بڑی تعداد پر مشتمل تھا، جو بعد میں حوزہ علمیہ قم کے اساتذہ کے گروہ سے جانا گیا اور اس وقت فارسی میں جامع مدرسین کے نام سے معروف ہے۔ اس کے بہت سے موجودہ ارکان اس تنظیم کی تاسیس میں میرے کردار سے ناواقف ہیں۔ دوسرا کام یہ تھا کہ 11 افراد پر مشتمل ایک گروہ، جس کے ارکان میں ہاشمی رفسنجانی، میرے بھائی سید محمد، مصباح یزدی جو کہ اس گروہ کے کاتب تھے، ابراہیم امینی، مشکینی منتظری، قدوسی، آذری قمی، ربانی شیرازی اور مہدی حائری تہرانی شامل تھے۔ ان میں سے شیخ قدوسی انقلاب کی کامیابی کے تیسرے سال 1982 میں منافقین کے ایک گروہ مجاہدین خلق کے ہاتھوں شہید ہو گئے، جبکہ شیخ ربانی کی اسی سال وفات ہوئی۔ مجاہدین خلق کے بارے میں حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ منافقین کا گروہ تھا۔ اس گروہ کو 1965 میں 4 محب وطن دیندار جوانوں نے تشکیل دیا۔ اس کا مقصد پہلوی حکومت کے خلاف مزاحمت تھا۔ یہ گروہ دینی علماء سے دوری کی وجہ سے فکری انحراف کا شکار ہوا اور مارکسزم کی طرف مائل ہو گیا۔ مصباح یزدی ہماری نشستوں کی تفصیلات ایک کاپی میں رمزی زبان میں لکھتے تھے، جسے انہوں نے خود ایجاد کیا تھا، اور وہ مکمل طور پر علوم غربیہ کے ساتھ شہابت رکھتی تھی۔ ان نشستوں کی تفصیلات کو
زیادہ مخفی بنانے کے لیے انہوں نے اس کاپی کے شروع میں فارسی زبان میں لکھ دیا تھا کہ میں نے علوم غربیہ پر مشتمل ایک کتاب پائی اور اس کی کاپی تیار کر لی ہے، یہ تحریریں شاید ابھی تک موجود ہوں۔ پھر اس کے بعد یہ کام تھا کہ ایک تیسرا گروہ بھی تھا جس کے ارکان میں سابقہ گروہ کے کچھ افراد کے علاوہ شیخ ربانی املیشی اور شیخ علی اصغر مروریید بھی شامل تھے۔ اس گروہ کا مقصد تبلیغی امور میں عملی فیصلہ کرنا اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت افراد کو شہروں میں تقسیم کرنا تھا تاکہ وہ افراد قیام خرداد کے بعد آنے والے ماہ مبارک رمضان کی تقاریر میں حکومت کو ان مظالم پر رسوا کریں جو اس نے قم کی عوام پر ڈھائے۔ اس تقسیم کے نتیجے میں میں نے زاہدان جانے کا فیصلہ کیا جہاں مجھے قید کر لیا گیا۔ یہ میری دوسری گرفتاری تھی۔ صفحہ نمبر 107 ہے اور عنوان ہے طاغوت کے زندان۔ جب میں نے اسلامی بیداری کے آغاز ہی سے ظالم حکومت کے خلاف مزاحمت کا راستہ اپنایا تو میں جانتا تھا کہ یہ اشک و خون سے پر راستہ ہے، اسی لیے نفساتی طور پر ہر قسم کی اذیت، تکلیف اور سختی برداشت کرنے کے لیے آمادہ تھا۔ یہ بات مجھ پر اس وقت مکمل طور پر عیاں ہوئی جب مجھے بریجند شہر میں گرفتار کیا گیا اور میں نے قید ہونے کے پہلے تجربے کا سامنا کیا۔ اسی آمادگی کا نتیجہ تھا کہ پے در پے جیلوں، گرفتاریوں، دھمکیوں، نفسیاتی حربوں اور جسمانی اذیتوں کے باوجود خدا کے فضل، اس کے احسان اور توفیق کی بنا پر مزاحمتی راستے کو جاری رکھ سکا۔ اسلامی تحریک کے آغاز سے جو کہ 1962 میں شروع ہوئی، ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی تک مجھے 6 مرتبہ گرفتار کر کے جیل ڈالا گیا، جبکہ 1 مرتبہ گرفتار کر کے شہر بدر کیا گیا اور نہ جانے کتنی ہی بار مجھے تفتیش کے لیے ساوک کے مرکز بلایا گیا۔ یہاں پر ضمناً میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ضروری سمجھتا ہوں کہ مختلف نظام اور قوانین جو عقلی اور انسانی مصلحتوں کی بنیاد پر تشکیل پاتے ہیں، جیل کے موضوع سے غافل نہیں رہے۔ اسلامی شریعت میں بھی جیل کے خصوصی احکام ہیں اور اسلامی جمہوری ایران میں بھی جیل موجود ہے، لیکن عموماً جیل کا مقصد، اور میں بعض انفرادی غلطیوں کا انکار نہیں کرتا، کہ قیدیوں کی اصلاح اور انہیں کسی ہنر کے قابل بنانا ہے تاکہ وہ آزاد ہونے کے بعد ایک باعزت زندگی گزار سکیں، جبکہ شاہ کی جیلوں میں ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ یہ جیلیں یا تو قیدی سے انتقام لینے کے لیے تھیں یا پھر اسے ہر قسم کی سرگرمی سے ناکارہ کرنے کے لیے۔ طاغوت کی جیل میں ہر قسم کی مشقت اور اذیت کے دوران اس حقیقت کو میں نے نزدیک سے درک کیا۔ جیلوں اور گرفتاریوں کی یادیں بیان کرنے سے پہلے چند امور کا ذکر ضروری سمجھتا ہوں۔ ان میں پہلا امر یہ ہے کہ شروع میں علماء کی جیلوں میں سختی نہیں ہوتی تھی۔ علماء کی قید نہ زیادہ طولانی ہوتی تھی اور نہ ہی اس میں کوئی جسمانی تشدد ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود ان جیلوں میں وہ سب خصوصیات تھیں جو میں نے شاہ کی جیلوں کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ پھر تحریک اسلامی کے پروان چڑھنے کے ساتھ ساتھ سختی بھی شروع ہو گئی، لہٰذا جسمانی اذیت، مختلف قسم کے دباؤ، لمبی سزا اور اسی طرح کی سختیوں کا اضافہ کر دیا گیا۔ ان میں سے دوسرا امر یہ ہے کہ ان 16 سالوں کے دوران جو میری پہلی گرفتاری سے شروع ہوئے اور اسلامی انقلاب کے ساتھ میری شہر بدری ختم ہونے پر تمام ہوئے، میں نے دیکھا کہ دینی علماء کو بڑے پیمانے پر گرفتار کیا گیا۔ گرفتار دینی علماء کی تعداد نسبتاً کسی بھی دوسرے سیاسی گروہ سے زیادہ تھی، چاہے وہ یونیورسٹی کے طالب علم ہوں یا کمائی کرنے والے لوگ، بلکہ بعض اوقات تو گرفتار علماء کی تعداد تمام سیاسی قیدیوں سے زیادہ ہوتی تھی۔ ان میں سے آخری امر یہ ہے کہ ان مذکورہ سالوں میں مجموعی طور پر میں نے 2 سال سے کچھ زیادہ وقت جیلوں میں گزارا، لیکن در حقیقت میری قید اس مدت سے کئی گنا زیادہ بنتی ہے، کیونکہ مجھے تمام گرفتاریوں کے دوران انفرادی کوٹریوں میں ڈالا جاتا تھا اور میں نے ایک دن بھی عمومی جیل میں نہیں گزارا۔ انفرادی کوٹری کی عمومی جیل سے وہی نسبت ہے جو عمومی جیل کو آزاد زندگی سے۔ انفرادی کوٹری میں انسان دن گنتا ہے تاکہ وہ عمومی جیل میں منتقل ہو جائے، اور عمومی جیل میں منتقل ہونا اس کے لیے آزاد ہونے کے مترادف ہوتا ہے، لیکن میں نے کبھی بھی عمومی جیل کو نہیں دیکھا،
جب میں اپنے دوستوں سے اس جیل کے متعلق سنتا تھا تو انہیں کس طرح اس میں سیکھنے سکھانے آپس میں میل جول اور بعض کھیل کھیلنے کا موقع ملتا ہے تو میری شدید خواہش ہوتی تھی کہ میں بھی اسے دیکھ سکوں۔ ان مقدمات کو بیان کرنے کے بعد ہم پہلی جیل کی یادوں کو شروع کرتے ہیں۔